بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو ماہ ربیع الاول میں یہ وظیفہ کیا جاتا ہے۔ ویسے ماہ ربیع الاول یہ مہینہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک کے وجہ سے بڑی فضیلت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں ذکر، درود شریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے مختلف وظائف پڑھے جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، سب سے پہلے ماہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں درود پاک کا کثرت سے ورد کریں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ وظیفہ پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود آپ کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ یا جتنا وقت میسر ہو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ماہ ربیع الاول میں توبہ و استغفار بہت اہم ہے۔ استغفار کس طرح کرنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ درود شریف، صلاۃ و سلام پڑھنا یعنی درود شریف پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ مہینہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنا بہت باعث اجر ہے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے کم سے کم یہ درود تو ضرور پڑھیں جو مختصر بھی ہے اور بار بار پڑھا بھی جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھیں۔ یہ دعا بھی خصوصیات میں سے اس مہینے میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہم اجعلنا من محبت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ووفقنا لا تباع سنتا وامنحنا شفاعتا فی الآخرۃ آمین۔ اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو مثلا رزق میں برکت اور بیماری سے صحتیابی حاصل کرنے کے لیے اور اولاد حاصل کرنے کے لیے یا کسی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہو اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے یا رزق کے بند دروازے کھلوانے کے لیے تو برائے کرم میں آپ کو مخصوص دعا یا وظیفہ بتاتا ہوں۔ آئیے ماہ ربیع الاول کی فضیلت اس مہینے میں پیش آنے والے اہم واقعات اور ایک مؤثر وظیفے کے ساتھ رہنمائی پیش کی جائے۔ ماہ ربیع الاول کی اہمیت اور ایک خاص سب سے پہلے اہم واقعہ ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ ربیع الاول کی سب سے بڑی اور مقدس نسبت یہ ہے کہ اس مہینے میں سید الانبیاء فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت مبارک ہوئی۔ ولادت تاریخ اکثر علماء اکرام کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول عام الفیل کو ہوئی۔ یہ واقعہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو میرے سامنے ایک نور نکلا جس سے شام کی محلات روشن ہو گئے۔ اس دن کسریٰ ایران کے بادشاہ کے محل کے 14 کنگرے گر گئی۔ آتش برستوں کا ہزاروں سال سے جلتا ہوا آتش گدہ بچ گیا۔ یہ سب علامتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ایک ایسا نبی آیا جو دنیا
سے ظلمت کو ختم کرے گا اور نور پھیلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے ایک سبق آزمودہ واقعہ۔ ایک دفعہ ایک بوڑھیا روزانہ آپ علیہ السلام کے گھر پر کچرا پھینکتی تھی۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عورت کچرا ڈالنے نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ عورت تو حیران ہو گئی کہ جس پر میں ظلم کرتی رہی وہ میری خیریت پوچھنے آیا ہے۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رحمدلی، بردباری اور حسن اخلاق ہی اسلام کی اصل پہچان ہے۔ ماہ ربیع الاول کا خاص وظیفہ، روحانی وظیفہ یہ کہ رزق کے برکت کے لیے وظیفہ کیا جاتا ہے، یا وہاب یا رزاق یا فتاح ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے عطا کرنے والے، اے رزق دینے والے، اے رزق کے دروازے کھولنے والے، ہمیں حلال، پاکیزہ اور کشادہ رزق عطا فرما اپنی رحمت سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ روزانہ فجر کے بعد 100 مرتبہ 711 مرتبہ درود شریف اول، آخر، ابتدا اور انتہا میں پڑھیں۔ آپ علیہ السلام کی محبت کسی دل میں بڑھائیں۔ روزانہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صفحہ پڑھیں۔ دن میں کم سے کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر آپ کسی خاص حاجت، مثلا بیماری، بڑی مشکلات کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتائیں۔ میں اسی مناسبت سے آپ کی اس مہینے کے اندر ماہ ربیع الاول کی برکت سے رہنمائی کروں گا۔ آپ نے یہ اور ظاہر کرتا ہے آپ رزق کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے کھلوانا چاہتے ہیں، جو یقیناً سب سے بابرکت اور پائیدار ذریعہ ہے۔ رزق کے دروازے کھولنے کے روحانی عمل۔ رزق صرف مال و دولت کا نام نہیں، بلکہ دل کا سکون، صحت، محبت، عزت، حلال روزی، استقامت اور برکت، یہ سب ہی رزق میں شمار ہوتے ہیں۔ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رزق کا راز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق کشادہ ہو جائے اور اس میں برکت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، رزق کے دروازے شکر، سخاوت اور عاجزی سے کھلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، شکر تو سمجھ میں آتا ہے، سخاوت اور عاجزی کا راز کیا ہے، اس کا تعلق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب میرا بندہ تھوڑی روزی میں بھی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو میں اس کے لیے آسمان سے دروازے کھول دیتا ہوں، اور جو میرے سامنے جھک جاتا ہے میں دنیا کو اس کے قدموں میں جھکا دیتا ہوں۔ رزق کے دروازے کھولنے کا خاص وظیفہ کشادگی رزق کے لیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ، مجھے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بچا لے اور اپنے فضل سے مجھے ہر ایک کے سوا غنی کر دے۔ اس وظیفے کا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بعد نماز فجر یا عشاء کے بعد 100 بار یہ دعا پڑھیں۔ ابتدا و انتہا میں 11 مرتبہ درود پڑھیں، کیونکہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائے رزق کا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کرو، اگر کوئی بھی نہ ہو
تو کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر سورہ اخلاص پڑھو، 3 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ آپ بھی ہمارے ساتھ سورہ اخلاص پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو معزز سامعین اکرام، آئیے ایک اور بابرکت اور سبق آموز واقعہ کے ساتھ رزق کے دروازے کھولنے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے اور رزق میں برکت، توکل اور عمل کی قوت کو واضح کرتا ہے۔ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سائل کی آزمائش۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے گھر میں داخل ہو رہے تھے کہ ایک فقیر سائل نے آ کر کہا، اے علی، میں مسافر ہوں، بھوکا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ عطا فرما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت نقد کچھ بھی نہیں تھا، لیکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے ساتھ چلو، میں تمہارے لیے کچھ کما کر لاتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سائل کو ساتھ لے کر باہر نکلے اور ایک یہودی کے باغ میں گئے جہاں مزدور درکار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک کنویں سے پانی نکالنے کی مزدوری قبول کی۔ صرف چند بالٹی پانی نکالنے پر کچھ کھجوریں ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجوریں سائل کو دے دی اور خود بھوکے واپس آئے۔ اس عمل سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ غیرت ایمانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگنے کی بجائے محنت کو ترجیح دی۔ برکت رزق صرف مانگنے سے نہیں، محنت و توکل سے آتا ہے۔ تو عطا کا جذبہ ہونا چاہیے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو دینا، یہی اللہ تبارک و تعالی والوں کی شان ہے۔ ایسا عمل خود رزق کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو محبوب رکھتا ہے جو خوددار، محنتی اور سخی ہو۔ رزق کے دروازے کھولنے کا مجرب عمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ذکر و دعا، یا کریم یا رزاق یا فتاح، یا کریم یا رزاق یا فتاح، یا کریم یا رزاق یا فتاح، روزانہ فجر یا عشاء کے بعد 100 مرتبہ یا 313 بار ورد کریں، اول آخر درود شریف پڑھیں۔ آپ بھی ایک مرتبہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وظیفہ مکمل توجہ سے کریں، یقین سے کریں اور عاجزی کے ساتھ کریں۔ یہ ذکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے رزق، ہمت اور غیرت ایمانی کے لیے بہت مجرب ہے۔ نماز کی پابندی کریں، نماز رزق کو کھینچتی ہے۔ رزق حلال کی نیت سے محنت کریں، خواہ چھوٹا ہی کام کیوں نہ ہو۔ صدقہ خفیہ طور پر دیں، شیطان کے بندشیں ٹوٹتی ہیں، کیونکہ صدقہ کرنے سے مصیبت ٹل جاتی ہے، صدقہ کرنے سے قبر کا عذاب ٹل جاتا ہے، صدقہ کرنے سے جنت حاصل ہو جاتی ہے، صدقہ کرنے سے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ کافی سارے صدقہ کے فوائد ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، دن میں 1 مرتبہ استغفار پڑھا کریں، کیونکہ جو شخص کثرت سے استغفار کرے اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر تنگی آسانی میں بدل دیتا ہے اور رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اپنے موجودہ صورتحال، کاروبار، ملازمت، بے روزگاری، قرض وغیرہ شیئر کریں۔ میں اسی لحاظ سے خاص دعائیں، قرآنی آیات
یا وظائف پیش کروں گا۔ تو معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔